اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب، باب نمبر 10 ہے، آخری باب، منہاج القرآن کا طریق اصلاح، ایپیسوڈ نمبر 59۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امن کے پیغام کو پھیلانا۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل اپنے اس نصب العین کی تکمیل کے لیے درج ذیل سرگرمیوں میں مصروف عمل رہتی ہے۔ اے لوگوں کو شیخ الاسلام کی باتیں سننے پر آمادہ کرنا۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے ممبر ایک امن سے محبت کرنے والی امت کی تشکیل کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امن و سلامتی کے پیغام کی عام لوگوں تک رسائی کے لیے اور عوام اجتماعات والی جگہوں پر شیخ الاسلام کی اسی موضوع پر عام فہم اور دلوں پر اثر کرنے والی گفتگو، تقاریر اور خطابات سنوانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ شیخ الاسلام کی اس موضوع پر کی گئی ان باتوں کی ریکارڈ کردہ سیریز لوگوں میں بانٹتے ہیں، ہفتہ وار ویڈیو پروگرام منعقد کرتے ہیں اور ان کے کئی لیکچروں پر مشتمل USB عام لوگوں کو فراہم کرتے ہیں یا انہیں اپنے کمپیوٹروں میں منتقل کرنے کی سہولت بہم پہنچاتے ہیں۔ نصاب امن کی تعلیم اور تقسیم۔ ایک پاک باز اور فلاحی معاشرے کی نظریاتی اساس کی حفاظت، امن، محبت اور باہمی سلامتی کی اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے انتہا پسندی، بنیاد پرستی اور کوتاہ بینی سے چھٹکارا پانے ایک لازمی امر ہے۔ شیخ الاسلام کی دیگر اسلامی اور انسانی خدمات کے علاوہ ان کی اس موضوع پر بھی بڑی قابل قدر اور قابل ستائش خدمات ہیں۔ اسلامی معاشرے میں امن کے فروغ اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے تیار کردہ فقید المثال اسلامی نصاب اس سلسلے کی اہم کڑی ہے، جو انہوں نے قرآن مجید اور سنت نبوی میں دی گئی تعلیمات کی روشنی اور عصری تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مرتب کیا ہے۔ یہ نصاب معاشرے کے ہر طبقے، طلباء، وکلاء، ائمہ، علماء، دانشوران اور سول سوسائٹی کے تمام افراد کے لیے مرتب کیا گیا ہے۔ اس کا عنوان ہے فروغ امن اور انشداد دہشت گردی کا اسلامی نصاب، اسلامک کریکولم آن پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم۔ اس نصاب کی بنیاد خصوصی طور پر مرتب کردہ انگریزی، اردو اور عربی میں لکھی گئی کتابوں پر رکھی گئی ہے، جن میں سے چند ایک مندرجہ ذیل فہرست میں شامل ہے۔ ایک فتویٰ آن ٹیررزم اینڈ سوسائڈ بمبنگ، 2 اسلام آن مرسی اینڈ کمپنسیشن، 3 محمد دی مرسیفل، 4 ریلیشنز آف مسلم اینڈ نان مسلمس، 5 اسلام آن سرونگ ہیومینٹی، 6 اسلام آن لو اینڈ ہیومینٹی، 7 دی سپریم جہاد، 8 پیس، انٹیگریشن اینڈ ہیومن رائٹس، 9 ٹیچنگ آف اسلام سیریز، پیس اینڈ سبمیشن، 10 ٹیچنگ آف اسلام سیریز، فیتھ، 11 ٹیچنگ آف اسلام سیریز، اسپریچول اینڈ مورل ایکسیلنس، 12 اسلامک اسپریچولیٹی اینڈ ماڈرن سائنس، دی سائنٹیفک بیسس آف صوفیزم، 14 فتویٰ اور دہشت گردی اور فتنہ خوارج، ایک جامع اور تاریخی فتویٰ اردو میں، 13 مسلمانوں اور غیر مسلموں کے باہمی تعلقات، 14 اسلامی اور اہل کتاب، تعلیمات قرآن و سنت و تصریحات کے ائمہ، 15 جہاد الاکبر، 16 اسلام میں محبت اور عدم تشدد، 17 اسلام اور خدمت انسانیت، 18 البیان فی رحمت المنان، رحمت الہی پر ایمان افروز آیات و احادیث، 19 الوفا فی رحمت النبی مصطفیٰ، جمیع خلق پر خصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت، 20 40
رحمت مصطفیٰ، العطاء الامین فی رحمت النبی العظیم۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے ممبران ان کتب کو مل کر پڑھنے اور ان پر تبادلہ خیال کے لیے باقاعدگی سے مطالعاتی حلقوں یا سیڑھی سرکلز کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ انہیں اپنے دوستوں کو تحفے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ لوگوں کو انہیں پبلک لائبریریوں، مختلف اداروں اور مساجد کے زیر اہتمام قائم لائبریریوں کو عطیہ کرنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے کی مجالس میں شرکت کی ترغیب دینا۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے ڈائریکٹریٹ آف ٹریننگ نے عام لوگوں میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے قابل بنانے کے لیے پچھلے کئی برسوں سے دروس قرآن کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ یہ ایمان، اخلاقیات اور باہمی میل جول میں اصلاح لانے اور محبت و امن اور پرہیزگاری اور دوسروں کی بھلائی کے تصور کو قرآن مجید کی آیات اور احادیث شریف کی تائید اور حوالوں کے ذکر سے عام کرنے کی ایک نابغہ روزگار کاوش ہے۔ یہ دروس منہاج القرآن انٹرنیشنل کے ہر مرکز پر باقاعدگی سے سر انجام دی جانے والی سرگرمی ہے۔ ان مراکز میں اسلامی علوم کے ماہر اساتذہ قرآن فہمی کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی لیکچرز دیتے اور سوال و جواب کے وقفے میں حاضرین کے ذہنوں میں موجود ابہام دور کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ضرب امن۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے دو بڑے اہم فورم، منہاج یوتھ لیگ اور منہاج القرآن ویمن لیگ، معاشرے سے تنگ نظری اور انتہا پسندی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی عظیم پروگرام میں سرگرم عمل ہے۔ اس پروگرام کو ضرب امن کا نام دیا گیا ہے۔ یہ فورم اب تک لاکھوں نوجوانوں کو اپنا محبت اور امن و سلامتی کا پیغام پہنچا چکے ہیں۔ معاشرے کی روحانی تعلیم و تربیت۔ کسی بھی معاشرے کی پہچان اس کے اخلاقی معیار ہوتے ہیں۔ اخلاقی معیار جس قدر بلند ہوں گے، معاشرے کی روحانی اور مادی طور پر آگے بڑھنے کے امکانات بھی اسی قدر زیادہ ہوں گے۔ کسی بھی معاشرے سے برائیوں کے خاتمے اور غیر اخلاقی حرکتوں کے خاتمے کے لیے اور لوگوں میں اعلیٰ اور عمدہ ترین اخلاق کی ترویج اور روحانی تعلیم و تربیت ایک لازمی امر ہے۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل نے معاشرے کے تطہیر اور اخلاقی معیار کی بلندی میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات اٹھائے ہیں۔ منہاج العمل انفرادی زندگی کی اصلاح کا ذریعہ۔ محفل ذکر محلے اور یونین کونسل کی سطح پر۔ ہر ایک تحصیل کی سطح پر ماہانہ شب بیداری۔ ماہانہ مرکزی مجلس ختم صلاۃ النبی کا اجتماع۔ سالانہ تربیتی اعتکاف۔ انٹرنیٹ منہاج ٹی وی پر تصوف کے بارے میں نشست۔ سالانہ تربیتی اعتکاف۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ اعتکاف کا یہ عشرہ ایک طرح کی تربیتی مشق ہوتی ہے کہ جس میں شریک ہزاروں افراد گو جسمانی طور پر تو ایک ہی جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک اپنے الگ گوشے تنہائی میں نجی طور پر ذکر و فکر اور عبادت میں اپنے دن رات بسر کرتا ہے۔ ہر ایک شریک فرد بذات خود روحانی مشقوں کی تکمیل کرتا ہے۔ نوافل کی ادائیگی، تلاوت قرآن مجید، مختلف تسبیحات و ذکر و اذکار، اپنے گناہوں پر معافی مانگنے اور آئندہ ان سے بچنے کی عزم کے ساتھ اپنی نجات کے طالب ہونے اور اللہ کے قرب کے حصول میں مصروف رہتا ہے۔ یہ اپنے اندر جھانکنے کا عمل جو پشیمانی، خلش اور گلوگری سے معمور ہوتا ہے، ضمیر کی خلش سے بے چین روح کی تسکین اور اپنی آئندہ زندگی میں تقوی پر قائم رہنے کے عزم سے اپنے اندرونی بوجھ کے ہلکا ہونے کا سبب بنتا ہے۔ جب تمام شرکا
ایک ہی طرح کے روحانی تجربے سے گزرتے ہیں تو وہ شیخ الاسلام کی سربراہی میں اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اپنے اہل خانہ، ہمسائیوں، رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد موجود ہر دوست اور دشمن کے ساتھ اعلیٰ ترین اخلاق کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ لوگوں کے باطن میں زور پذیر ہونے والے اس انقلاب کا مختصر احوال ہے جو انہیں معاشرے میں محبت، امن اور علم کے فروغ کے لیے کام کرنے پر آمادہ رکھتا ہے۔ یہ سوچ انتہا پسندی، بنیاد پرستی اور نفرت و انتقام کے کلچر کو شکست دینے کا باعث بنتی ہے۔ یہ سال میں ایک بار منعقد ہونے والی عالمی سرگرمی ہے۔ دنیا بھر سے لوگ منہاج القرآن انٹرنیشنل مرکز پر رجسٹریشن کروا کر اس تربیتی اعتکاف میں شرکت کرتے ہیں۔ بی، تحصیل کی سطح پر ماہانہ شب بیداری۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل اپنے دنیا بھر میں قائم ملکی، صوبائی، ضلعی اور قصباتی سطح کے ہر مرکز میں ہر ماہ میں 1 یا 2 بار شب بیداری کی مجلس کا اہتمام کرتی ہے۔ ہر شب بیداری کے دوران زیر عمل آنے والی سرگرمیاں وہی ہوتی ہے جو اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ معاشرے میں مذہبی تعلیم اور تربیت کا عام کرنے کی جدوجہد۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے ممبران خود اپنے علم میں اضافے اور اپنے حلقہ احباب میں موجود لوگوں میں مذہبی تعلیم کو فروغ دینے کی اپنی صلاحیت میں اضافے کے لیے درج ذیل کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اے، ہفتہ وار سی ڈی سرکل، یعنی وہ شیخ الاسلام کے لیکچر سنوانے کے لیے ہفتہ وار سی ڈی سرکل منعقد کرتے ہیں اور وہاں اپنے اہل خانہ اور دوستوں کو مدعو کرتے ہیں۔ وہ ماہانہ منہاج القرآن باقاعدگی سے پڑھتے ہیں اور اسے دوسرے پڑھے لکھے افراد کو بھی پڑھنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اس سے مشن کے پیغام کو پھیلانے میں مدد ملتی ہے۔ کتب و کیسٹ لائبریریوں کا قیام۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے ہر مرکز کو کتب اور کیسٹوں کی لائبریریوں سے مزین کیا جاتا ہے۔ ممبران اپنے حلقے کی لائبریری میں پڑھنے والوں کی دلچسپی، شوق اور فرمائش کے مطابق ان کتب اور کیسٹ کا اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ اپنے حلقہ احباب کو ان سیڈیز سے مستفید کرنے کے لیے وہ ان کی تقسیم کا بندوبست بھی کرتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں قائم کردہ یہ لائبریریاں ایسے پیچیدہ موضوعات پر درست معلومات بہم پہنچانے کا ایک مینار نور ثابت ہو رہی ہے۔ جن پر لوگوں کے اذہان میں ابہام پایا جاتا ہے، ان کے ذریعے منہاج القرآن انٹرنیشنل کا پیغام بھی ہر کسی تک بڑے مؤثر انداز میں پہنچ پاتا ہے۔ نئے لوگ اسے دلچسپ پا کر اس کے قریب آ رہے ہیں اور اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ نظامت تربیت کی طرف سے جاری کردہ کورسز، سلسلہ ہائے اسباق۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کی نظامت تربیت یا ڈائریکٹوریٹ آف ٹریننگ تحریک کے کارکنوں، ممبران اور عام لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کورس ترتیب دیتا رہتا ہے۔ ان کورسوں کے ذریعے سے ادائیگی نماز، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور عربی قواعد کے مطابق درست انداز میں اس کی تلاوت کرنے، عربی گرامر، ترجمہ و تفسیر، حدیث شریف اور فقہ اسلامی کی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔ ان میں سے چند اہم اسباق کی فہرست درج ذیل ہے۔ آؤ دین سیکھے حصہ اول، آؤ دین سیکھے حصہ دوم، مبادیات دین، آؤ حدیث سیکھے، عقائد کی جانکاری کا کورس، ترجمہ قرآن مجید کا کورس، عرفان القرآن کورس، عرفان التجوید کورس، خطابات کورس، نعت کورس، ائمہ خطبہ کورس۔ ڈی، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے دعوت۔ ساری دنیا اب ایک عالمی گاؤں بن چکی ہے۔ اس میں اطاعت کی ترسیل اور وصولی کی رفتار طوفانی ہو چکی ہے۔ انسانیت کی دہشت گردی اور خونریزی سے
بربادی کے در پہ لوگ سوشل میڈیا کو شدت پسندی اور انتہا پسندی پھیلانے کے لیے استعمال میں لا کر عام لوگوں خصوصاً مسلمانوں کی گمراہی کا سامان کر رہے ہیں۔ منہاج القرآن کی ویب سائٹ minhaj.org کا اجرا 1994 میں کر دیا گیا، جبکہ پاکستان میں ابھی انٹرنیٹ سروس کی سرکاری منظوری بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات فخریہ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تک تحریک کے 70 کی قریب ویب سائٹ تشکیل پا چکی ہیں، جو مصطفی مشن کے مختلف شعبوں کے کاموں میں مد و معاون ثابت ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔